مجھ کو شوہر کے گھر والے بہت تکلیف دیتے ہیں، کیا اس وجہ سے میں ان سے تعلق ختم کر دوں تو مجھے کوئی گناہ تو نہ ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں؟ تعلق شوہر سے توڑنے یا ساس گھر والوں سے، ساس وغیرہ سے؟ اب یہ کہ کون کس طرح لڑتا ہے، یہ میں بیٹھے بیٹھے کیسے بول دوں کہ جاؤ گھر بیٹھ جاؤ؟ کہ میکے میں جا کر بیٹھنے والی جو ہے نا، روٹ کر، یہ اتنے مسائل کا شکار ہوتی ہے بعد میں کہ جس کی انتہا نہیں۔ درست۔ تو یعنی کہ ایک واقعہ میرا ناقابل فراموش واقعہ ہے، پرانا واقعہ ہے۔ ایک اسلامی بھائی تھے بیچارے، اپنے ماحول کے تھے، اب وہ روٹ کے گھر بیٹھ گئی۔ اب جو بھی مسائل ہوئے مجھے نہیں پتا، روٹ کر بیٹھ گئی۔ تو میں نے سمجھایا، فون پر بات ہوئی تھی، میں نے اس کو سمجھایا جو روٹ کر بیٹھ گئی تھی اس کو کہ آپ اپنے گھر چلی جائیں، ایسا نہ کریں۔ وہ بیچاری بولی ٹھیک ہے آپ جیسا بولتے میں چلی جاتی ہوں۔ تو آہستہ سے آواز آ رہی تھی، نہ بول دے، نہیں جانا ہے۔ میں بھی نہیں بول، نہیں ونو نہ چیڑے، نہیں ونو، آہستہ آہستہ بول، میں سن لیا۔ تو پھر بولا نہیں میں نہیں جاتی۔ اچھا پھر کیا ہوا نتیجہ پتہ ہے کہ اس نے بیچارے نے تنگ آ کر 1 2 3 کر دیا، طلاق دے دی لڑکے نے، کہ وہ آ ہی نہیں رہی ہے۔ ذرا جوانی تھی تو وہ پھر جھگڑے بڑھ گئے ہوں گے۔ تو وہ میرا اندازہ اس کی ماں اس سے کہہ رہی تھی کہ نہ بول دے نہ بول دے۔ وہ بیچاری تیار ہو گئی تھی گھر بسانے کے لیے، ماں نے اوپر اگر گھر توڑوا دیا، جو میں سمجھ سکا ہوں۔ تو یہ گھر جا کر بیٹھنے میں، تو گھر ٹوٹنے میں یہ اہم رول ہوتا ہے اس کا بعض اوقات، سمجھے؟ تو میں گھر بیٹھنے کی تو اجازت نہیں دوں گا، مشورہ نہیں دوں گا۔ اب کیسی پریشانی ہے مجھے نہیں پتا، کیونکہ تالی بچتی ہے 2 ہاتھ سے، کسی کوئی ہاتھ زور سے پڑتا، کوئی تھوڑا آہستہ۔ تو اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے اوپر غور کریں، اگر ساس کو غصہ آتا ہے تو آپ کی نرمی کا کیا انداز ہے، آپ کو پتا چل جائے گا۔ پھر آپ کے میکے سے آپ کو کیا کیا وہ رہنمائی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ جیسے ابھی میں نے میکے کا کارنامہ بتایا گھر توڑوانے کا، یہ سب غور کر لیں۔ مگر پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ گھر بسانا چاہیے۔ روٹ کر جانے والی بعض اوقات یہ کہ پھر گھر واپس آ نہیں سکتی۔ بعض شوہر نکال دیتے ہیں، جا اپنی ماں کے گھر چلی جا۔ مجھے یاد آ رہا ہے بابا، اس پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری تربیت فرمائی ہے۔ اب فرماتے ہیں عورت کی اصلاح گھر میں رکھ کر ہوگی، نہ کہ اس کو اس کی ماں کے گھر پہ بھیج کر ہوگی۔ جی بالکل۔ اگر اس کی اصلاح چاہتے ہو تو ویسے وہ کون سے ساتھ رہنا چاہتی ہے، یہ میں اپنے انداز سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ تو شکریہ، تو پہلی بار شاید اطاعت کرتی ہوئی چلی بھی جائے گی کہ چلے آپ کو حکم ہے تو میں چلی جاتی ہوں، میں کون سا۔ تو یہ جو گھر توڑنے کے جو حالات اور گھر بھیجنا آنے میں چلی جاتی ہوں، جا چلی جا، تو اس کو واقعی آپ نے جو فرمایا نا کہ یہ جانا مانا نہیں ہونا چاہیے، بس ایک بار آ گئے اب اسی کو نبھا کر اور چلنا چاہیے۔ شوہر بول دے نا چلی جا تو میں مشورہ دوں گا۔ میری بیٹی مجھے پوچھے نا کہ شوہر نے بول دیا چلی جا، پاپا کیا کروں، میں بولوں قدموں میں پڑ جا۔ ہاں بالکل، قدموں میں پڑ جا۔ یہ آدمی صحیح نہیں ہے بابا۔ ہاں نہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ دیکھو اب جیسے آپ شوہر کو چھوڑو، اب باپ کو لو اس جگہ۔ باپ بولے بیٹے کو دفع ہو جا، چل نکل، کیا بیٹا بولے گا ٹاٹا، ابو معاف کر دو آئندہ نہیں کروں گا، یہی بولے گا نا۔ تو یہ بھی بولے آئندہ نہیں کروں گی۔ ارے جب تک یعنی کہ وہ جھک کر نہیں رہے گی نا عورت، وہ گھر چلا نہیں سکے گی۔ شروع میں جھگڑے بعض اوقات ہو جاتے ہیں، شوہر غصے والا ہوتا ہے، اگر دیکھو تالی تو وہی 2 ہاتھ سے بجتی ہے، آگ سے نہیں بجھتی، آگ پانی سے بجھتی ہے، تو آگ پر پانی ڈالنا چاہیے۔ آپ میرے باپا ہیں، میرے پیر و مرشد ہیں، میرے بزرگ ہیں، میرے مینٹور ہیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے میرا شوہر تنگ کر رہا ہے، یا صحیح آدمی نہیں ہے، یہ مجھے سے بول دیا، بڑی مشکل سے تو بولا ہی ہے کہ جا اپنی ماں کے گھر چلی جا، اور آپ میں اس کی اطاعت کرنے کے لیے آئی ہوں کہ میں اس کی بات مان لوں، تو آپ مجھے کہتے ہو کہ نہیں اس کے بیٹی اس کے بس قدموں میں پڑ جا، نہیں یوں کر لینے نہیں جا، تو کیا تو پھر میرے قدموں میں پڑ جا مطلب ہے کہ مراد معافی مانگ اس سے، تو پھر میرا آپ کے پاس آنے کا کیا، آپ تو مجھے وہیں بٹھا رہے ہو۔ ہاں تو میں نے میرا فائدہ ہو نا میرے پاس آنے کا، بغیر پوچھے جذباتی قدم اٹھا لیا ہوتا تو کہ چور نے بولا جا، تو آپ نے بولا میری ماں کے پاس روٹیاں بہت ہیں، ہاں ماں مطلب کھاؤں گی، تیرے ٹکڑوں کی محتاج نہیں ہوں، یہ چلیے میں، یہ نہیں کرنا ہے، گھر چلانا ہے۔
گھر اسی طرح چلتا ہے کہ بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں گھروں میں، جیسے برتن ہوتے ہیں تو وہ ٹکراؤ تو ہوتا ہے، برتن ہوگا تو کھڑ اور ٹن ٹن کی آوازیں تو آتی ہیں. آہستہ 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 اگر عورت سمجھدار ہے تو ہم نے تو جو ایک ہے اندازہ، مطلب کہ بعض ایسے لڑاکے اور پھڈے باز قسم کے نوجوان، ان کو بعض اوقات عورتوں نے سیٹ کر لیا. سمجھدار ہو عورت سیٹ ہو جاتے ہیں. جن کو پولیس کی ماریں سیٹ نہیں کر سکتی، بیوی سیٹ کر سکتی ہے، مگر وہی نرمی، حکمت عملی، مسکراہٹ اور غصے کا جواب غصے سے نہیں پیار سے دے گی، وہ گھر کی ملکہ بنے گی، رانی بنے گی. آپ اپنی بیٹی کا گھر آباد کرنے پر یوں انہیں مدنی پھول دے رہے ہیں کہ میری مدنی بیٹی کا گھر ٹوٹے ہی نہیں بس کسی صورت. جی ٹوٹنا نہیں چاہیے یار. ویسے لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، تباہی مچی ہوئی ہے چاروں طرف. ویسی میں جس کی مشکل سے شادی ہوئی، لاکھوں روپے خرچہ ہوا، اور اب بولے کہ میکے میں جا رہی ہوں. کیا یار، گڑے کا کھیل تھوڑی ہے شادی یار. اس طرح مطلب بات پہ گھر توڑ دیتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے، گھر آباد رہنا چاہیے. ماں باپ کو بھی اپنی بیٹی کو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بیٹی کا ذہن بنانا چاہیے کہ بیٹی اب سکھے دکھے ٹائم پاس کر، اللہ کرے گا تو کل اچھے دن دیکھ لے گی. اگر ماں باپ شفقت دیں گے نا اس کو، اس طرح پیار سے بھیجیں گے تو بھی گھر چلے گا. لیکن ماں باپ بولیں گے ٹھیک ہے پڑھی رہے، لیکن پھر یہ پڑھی رہے گی نا، پھر ماں باپ کو کانٹا بن جائے گی. ماں باپ کو کانٹا؟ ہاں بالکل کانٹا بن جائے گی. کہ اب تیرے کب تک پالیں. بعض اوقات بچوں کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں، پھر جو ماں باپ پھر کرتے ہوں گے نا سلوک، طلاق لیے تو بولیں گے طلاق لی، چپ کر. سارا یہ ہے رفنس بہت ہے، رف ٹاکنگ بہت ہے، اور احترام مسلم کا جذبہ نہ ہونے کے برابر ہے. جہاں اولاد کو ہم فرما برداری کا بولتے ہیں تو ماں باپ کو بھی عرض کریں گے کہ آپ بھی شفقت دو. دونوں طرف سے ہی کہ جھکاؤ ہوگا نا تو ہی مطلب ہے کہ وہ معاشرہ جو نا ہمارا درست ہوگا. ماں جب دیکھو جھاڑتی رہے گی، باپ جب دیکھو بیٹے کو سب کے سامنے ذلیل کرتا رہے گا، یار بیٹا بھی تو آخر انسان ہے نا. پھر بھی ہم تو یہی کہیں گے بیٹے کو کہ باپ کے سامنے آنکھ نہیں اٹھانی. لیکن یہ کب تک یار ہماری مانے گا؟ شیطان بھی تو لگا ہوا ہے پیچھے. لیکن پھر بھی شیطان کو بھی بھگانا ہے. ماں باپ کچھ بھی کہیں، ان کے سامنے آواز نہیں نکلنی. تو آپ کی یہ خاموشی جو ہے نا آپ کا کام بنا دے گی ایک دن. وہ اسلامی بہنیں جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں، دکھی ہیں اور اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، میں عرض کروں اس وقت آپ کے ہمدرد امیر اہل سنت، اس وقت آپ کا گھر آباد رہے، آپ سکھی رہیں، آگے جا کر آپ کے لیے حالات اچھے ہو جائیں. گویا کہ اس پر یہ بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دے رہے ہیں. شاید وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کئی والدین کی ترجمانی بھی کر رہے ہوں، کئی ماں باپ چاہتے ہوں کہ ہماری بیٹی کا گھر بنا رہے مگر وہ بھی نہیں مانتی، ضد کرتی ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ کئی والدین کی بھی ترجمانی کی ہو، اور جو والدین بے احتیاطیاں کرتے ہیں تو ان کو بھی اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اور پھر اگر شوہر کی طرف عورت بڑھتی ہے کہ نہیں آپ میں معاف کر دو، تو شوہر کو اس وقت کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ شوہر کو جی مطلب آپ نے کہا کہ بس آپ نرمی کرو، جھک جاؤ، عاجزی کر لو. عورت کو آپ سمجھا رہے ہیں، بیوی کو سمجھا رہے ہیں، اپنی مدنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں بیٹی مت جاؤ، اور شوہر کے ساتھ آپ مطلب سلو کر لو. اب وہ گئی ہے سلو کرنے کے لیے، ہو سکتا ہے آپ کی سن کر یہ بھی جا رہی ہو اور ایسے ہاتھ جوڑ بھی لیے ہوں کہ اب مطلب چلو بھی حضرت فرما رہے ہیں. تو اب اس وقت شوہر کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے ہاتھوں ہاتھ کو ایسی باہر مدنی باہر آ جائے. شوہر کو تو ظاہر ہے کہ ہر وقت ظلم سے بچنا ہے. اس طرح مطلب عورت کو نکال دینا کہ جلد دفع ہو جا، نکل جا، یہ تو خطرناک باتیں ہیں، اچھی باتیں نہیں ہیں. تو شوہر کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اب اگر جھک کر آئی ہے تب تو معاف کرنا ہی ہوگا. معاف کرنا ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے معافی دینا. اللہ پاک نے اپنے حبیب کو حکم دیا خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. تو اگر واقعی بیوی کی غلطی ہے شوہر کو چاہیے کہ معاف کر دے. حدیث پاک میں نے کہ کوئی مسلمان اگر اپنے بھائی کے پاس معافی لائے اور وہ معاف نہیں کرے گا تو حوض کوثر پر آنا نہ ملے گا. تو اب تو یہ تو بیوی ہے، یہاں تو معاملہ صلہ رحمی کا بھی ہے. اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے، قطع رحمی نہ کرے. یہ نکال دینا کرنا یہ کچھ صلہ رحمی نہیں ہے، قطع رحمی حرام ہے. رشتہ کاٹنا یہ حرام ہے. تو بہرحال یہ کہ بہت احتیاط کے ساتھ، تو اگر آئی ہے آپ نے پہلے غصہ کر بھی لیا تو آپ کو بھی اگر آپ نے ظلم کیا تو معافی تو مانگنی پڑے گی اور توبہ کرنا ہوگا شوہر کو بھی.
तौबा भी करनी होगी, माफी मांगनी होगी अगर उसने कोई बिला इजाजत शरई ऐसी हरकत की है तो दोनों एक दूसरे से माफी तलाफी कर लें और अपने घर को चलता रखें। शैतान ने आकर बोला होगा देख माफी मत मांगना, सर पे चढ़ जाइए। अब ये सर पे चढ़े या छत पे चढ़े, आपको अल्लाह रसूल का हुक्म मानना है, उसकी बरकतें इंशाअल्लाह आप देख लेंगे। अल्लाह की रजा के लिए अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह। जिसका कसूर हो माफी मांग ले, इंशाअल्लाह घर चलेगा। चलेगा नहीं, मदीने की तरफ उड़ेगा इंशाअल्लाह।